اگر کوئی تم سے جلتا ہے تو بجائے غصہ ہونے کے ان کی جلن کی قدر کرو، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو تمہیں خود سے بہتر سمجھتے ہیں۔ بھری ہوئی جیب سے دنیا کا پتہ چلتا ہے اور خالی جیب سے اپنوں کا۔ ہماری تعلیم ہماری روزی کمانا تو سکھا دیتی ہے، لیکن جینا نہیں سکھاتی۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ کسی بھی رشتے کو نبھانے کے لیے قسموں اور وعدوں کی ضرورت نہیں ہوتی، بس اسے نبھانے کے لیے دو خوبصورت لوگ چاہیے، ایک بھروسہ کرنے اور دوسرا اسے سمجھ سکے۔ کوئی آپ سے 2 قدم پیچھے ہٹے تو آپ اسے ہمیشہ خوش رہنے کی دعا دے کر 4 قدم ہٹ جائیں۔ زندگی سکون سے گزرے گی۔ جس چیز کی طلب ہو اسے بانٹنے لگ جاؤ، پھر چاہے وہ علم ہو، سکون ہو، عزت ہو، محبت ہو، وہ واپس پلٹ کر آپ کے پاس آئے گی۔ ہماری نیت کی پیمائش اس وقت ہوتی ہے جب ہم کسی ایسے شخص کے ساتھ بھلائی کریں جو ہم کو کچھ بھی نہ دے سکتا ہو۔ اگر آپ اپنے دشمن سے راز چھپانا چاہتے ہیں تو اپنے دوست کو بھی مت بتانا۔ جو کسی سے توقع نہیں کرتا وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ ایک دوسرے سے محبت اور عزت کے جواز نہ ڈھونڈیں، بلکہ ایک ہی جواز سامنے رکھیں کہ یہ بھی میرے رب کا بندہ ہے اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ گو ہے۔ کبھی کبھی انسان اپنی زندگی میں نہ چاہتے ہوئے بھی ایک ایسے مقام پر آ کھڑا ہوتا ہے جہاں وہ اپنے درد سوائے اللہ کے کسی کو نہیں سنا سکتا۔ اگر اللہ نے تمہارے دل میں کچھ ڈالا ہے اور تمہیں دعا مانگنے کی توفیق دی ہے تو یقین رکھو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا۔ خاموشی میں گونجتی آوازیں اور تڑپتی سسکیاں کسی کو سنائی نہیں دیتی۔ دنیا میں اس سے بڑھ کر اور کوئی ایوارڈ نہیں ہو سکتا کہ لوگ آپ کی تربیت کی وجہ سے آپ کے والدین کی تعریف اور عزت کریں۔ دوستی کے ذریعے محبت عداوت پیدا ہوتی ہے اور غذا ہی کے ذریعے صحت مرض لاحق ہوتا ہے۔ ہر چیز کے لیے وقت نکالا کریں، جلد بازی ہمیشہ فضول خرچی کا باعث بنتی ہے۔ یہ دوسرے لوگوں کی نگاہیں ہیں جو ہمیں برباد کرتی ہیں۔ اگر میں اندھا ہوتا تو میں عمدہ کپڑے، عمدہ مکانات یا عمدہ فرنیچر کبھی نہیں چاہتا۔ خدا جب کسی بدبخت کو دکھ دیتا ہے تو وہ بدقسمت ناشکری کا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ عقل حقیقی وہی ہے جو اپنے خالق سے فیضیاب ہو، جو عقل عطا کے اثر سے پیدا ہو وہ عقل ہی نہیں۔ اپنے دل کی بات کسی سے بھی نہ کہو، لوگ تمہارا دل دکھانے کے لیے تمہاری بات استعمال کرتے ہیں۔ جو شخص اپنی تعریف پر خوش ہوتا ہے اور خوشامد پسند کرتا ہے پہلے درجے کا بے وقوف ہے۔ جو شخص دوسروں کی خوشی میں شامل ہوتا ہے اللہ اس کی خوشی میں دنیا بھر کے لوگوں کو شامل کرتا ہے۔ تم اس دنیا میں رہتے نہیں ہو بلکہ تم یہاں سے گزر رہے ہو۔ اچھے دنوں کے انتظار میں ہماری ساری عمر گزر جاتی ہے اور پھر پتہ چلتا ہے کہ جو دن گزر گئے ہیں وہی اچھے تھے۔ خود کو بدلنے کی کوشش کر، دنیا خود بدل جائے گی۔ اپنی زبان کی تیزی اپنے دل پر مت لاؤ کہ دل تو ٹوٹ جاتا ہے مگر زبان نہیں۔ رب کی محبت کے علاوہ دنیا کی ہر محبت دکھ دیتی ہے۔ اگر آپ صحیح ہیں تو کچھ بھی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، بس صحیح بنے رہیں، وقت خود گواہی دے گا۔ جو یقین کی راہ پر چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرایا وہ قدم قدم پہ بہک گئے۔ خواہش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں، وقت کی شاخ کو میرے دوست ہلانا ہوگا۔
کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا۔ منزلیں چاہے کتنی اونچی کیوں نہ ہوں، راستے ہمیشہ پیروں کے نیچے ہوتے ہیں۔ ہجوم کے ساتھ غلط راہ پر چلنے سے بہتر ہے کہ آپ تنہا راہ ہدایت پر چل پڑیں۔ ہمیشہ اخلاق سے بات کرو۔ انسان پر سب سے زیادہ مصیبت اس کی اپنی زبان کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جس طرح استری کرنے سے کپڑوں میں جان آتی ہے، بالکل اسی طرح سب کے سامنے عزت دینے سے بیوی میں بھی جان آتی ہے۔ لباس قیمتی ہو یا سستا، کردار کو نہیں چھپا سکتا۔ اپنے کردار کو اچھا کرو، ہر لباس میں اچھے لگو گے۔ ہر تعلق، ہر رشتہ ایک قیمت کا محتاج ہوتا ہے۔ جس دن آپ وہ قیمت ادا کرنے سے انکار کر دیں گے، تعلق ختم ہو جائے گا۔ دو ہی چیزیں ایسی ہیں جس میں کسی کا کچھ نہیں جاتا، ایک مسکراہٹ اور دوسری دعا۔ ہمیشہ بانٹتے رہیں۔ ہم لوگ نیک بننا نہیں بلکہ خود کو نیک دکھانا اور کہلوانا چاہتے ہیں، اور یہ منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ میں نے کہا تھک چکا ہوں، جواب آیا اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ دنیا میں عام بے آرامی اس لیے ہے کہ روح کو آخرت کے متوقع آرام کا احساس ہوتا ہے۔ کائنات میں کوئی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ پاک اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ دنیا کے لیے آخرت برباد نہ کرو۔ کسی انسان کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض نہ کرو۔ درود پاک پڑھا کرو، زندگی پریشانیاں، مصیبتوں اور مشکلات سے ہمیشہ پاک ہو جائے گی۔ آپ اپنی زندگی سے بھلے خوش نہ ہوں، پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ جیسی زندگی جینے کے لیے ترستے ہیں۔ شرک کے بعد بدترین گناہ اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچانا ہے۔ مجھے قدرت کے ایک عمل سے بہت پیار ہے، مکافات عمل۔ سکون سا آ جاتا ہے یہ لفظ سن کر کہ جو جیسا کرے گا ویسا پائے گا۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ آج کسی کی راہ میں تم پتھر رکھو گے تو آنے والا وقت تمہاری راہ میں پہاڑ بن جائے گا۔ زندگی جب کچھ دیتی ہے تو احسان نہیں کرتی، اور جب لیتی ہے تو لحاظ نہیں کرتی۔